بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لذت اللہ تعالیٰ نے حلال میں رکھی ہے وہ حرام میں نہیں رکھی، جو مزہ اللہ تعالیٰ نے حلال میں رکھا ہے وہ حرام میں نہیں رکھا، جو اللہ نے چسکا حلال میں رکھا ہے وہ حرام میں نہیں رکھا، جو محبت اللہ نے حلال میں رکھی ہے وہ حرام میں نہیں رکھی۔ یاد رکھیے گا، جو محبت، جو زندگی اللہ نے حلال میں عطا کی ہے وہ حرام میں عطا نہیں کی اللہ نے۔ جو زندگی، جو عنایت، جو رحمتیں، جو نعمتیں، جو برکتیں، جو سکینہ اللہ نے حلال میں رکھی ہیں وہ حرام میں نہیں رکھی۔ یاد رکھیے گا، جن لوگوں کو حرام میں مزہ آ رہا ہے، چسکا آ رہا ہے، لذت آ رہی ہے، سکون مل رہا ہے، محبت مل رہی ہے، وہ در حقیقت عنقریب کڑوا ہونے والا ہے۔ دنیا میں بھی ان کو کرواہٹ ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عنقریب وہ اس محبت سے اکتا جائیں گے، وہ اس محبت سے اچاٹ ہو جائیں گے، وہ اس محبت سے بھاگیں گے، اس محبت سے ڈپریشن میں آ جائیں گے، دماغ کے تناؤ میں چلے جائیں گے۔ کیونکہ اللہ نے حرام میں نہ رحمت رکھی ہے، نہ برکت رکھی ہے، نہ محبت رکھی ہے، نہ لذت رکھی ہے، نہ ہی کوئی برکت رکھی ہے، نہ ہی زندگی رکھی ہے، نہ ہی چسکا رکھا ہے۔ یہ صرف اور صرف شیطان کا ایک بہت میٹھا اور سچ بتاؤں تو کڑوا دھوکہ ہے جو انسان جا کے حرام میں تلاش کر رہا ہے۔ ہمیشہ میری بات یاد رکھیے گا، جو شخص حلال بیوی کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے ہیں ان کی سخت عبرتناک سزا دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں انہیں نہ تو اللہ کی طرف سے کوئی عنایت ہوگی، نہ نعمت ہوگی، نہ برکتیں ہوگی، نہ اچھی زندگی ہوگی، نہ سکون ہوگا، نہ اللہ کا قرب ہوگا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج میں گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام انہیں ایک جگہ لے کر گئے جہاں پہ امت کے مرد حضرات ایک اچھے، صحیح، سالم، خوشبودار گوشت کو چھوڑ کر ایک کیڑا زدہ گوشت کو کھا رہے تھے۔ کس کو کھا رہے تھے؟ کیڑا زدہ گوشت، بدبودار سڑا ہوا گوشت کو کھا رہے تھے اور تازہ گوشت کو چھوڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ سادہ، صحیح، سالم، اچھا، خوشبودار گوشت چھوڑ کر ایک بدبودار سڑا ہوا کیڑے والا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، غور سے سنیے گا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ مرد حضرات ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام کے پاس جاتے تھے، ابھی حلال صحیح سالم گوشت کو چھوڑ کر یہ سڑا ہوا بدبودار کیڑے والا گوشت کھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن کی آخرت میں یہ ذلت ہے تو سوچے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کیا ذلت رکھی ہوگی۔ یہ ابھی پتہ نہیں چل رہا، یہ ابھی معلوم نہیں چلے گا، یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا۔ کیونکہ ابھی تو بڑی لذت آ رہی ہے، کیونکہ شیطان نے شیرنی میں لپیٹا ہوا ہے، لیکن ابھی کچھ عرصہ گزرے گا، کچھ مہینے یا کچھ سال، آپ کو اس رشتے سے، حرام رشتے سے کوئی نعمت وصول نہیں ہوگی، کوئی رحمت، کوئی برکت، کوئی خوشی، کوئی سکون نصیب نہیں ہوگا، الٹا ڈپریشن ملے گا، الٹا آپ کے کام بگڑیں گے، آپ کے کاروبار خراب ہوں گے، آپ کے رشتے آپ کے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، گھر والوں سے خراب ہوں گے۔ اللہ سے تو رشتہ خراب ہو ہی گیا کیونکہ آپ نے حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف لپکے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اگر آپ کو حلال رشتے میں مزہ نہیں آ رہا، اگر آپ کو حلال رشتے میں سکون نصیب نہیں ہو رہا، اگر آپ کو حلال رشتے میں وہ محبت، وہ انسیت، وہ الفت نصیب نہیں ہو رہی، تو یہ میرے رب کا قانون ہے کہ میرے رب نے جو عنایت کر دیا ہے اس پر آپ نے صبر کرنا، شکر کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو تب بھی نہیں ہو رہا سکون نصیب،
تو آپ نے دوسری شادی کر لینی ہے، پہلی والی کو چھوڑ کر نہیں، پہلی والی کو رکھیں۔ یہ مرد کی مردان کی نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو چھوڑا کریں یا انہیں طلاق دیا کریں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، ان پر جائز ہے اگر تو وہ اس کا خرچہ اٹھا سکے دونوں کا۔ اگر آپ کو لذت، خوشی، محبت، سکون چاہیے جو پہلی بیوی میں نہیں مل رہی، بہت کم ایسی عورتیں ہیں، بہت کم جو زبان کی انتہائی تیز ہوتی ہیں، زبان سے صرف کرواہٹ نکل رہی ہیں، یا ان کے مزاج میں اتنی تیزی ہے کہ جو بھی شوہر کو اپنے کسی کھاتے میں نہیں لے رہی ہیں، یا شوہر کو کسی بھی کٹہرے میں کھڑا نہیں کر رہی ہیں، ہر کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہیں، ناشکری کر رہی ہیں، سکون نہیں، خوشی نہیں، اور کیا کہتے ہیں محبت نہیں دے رہی، ہر وقت ان کے منہ میں صرف اور صرف انگارے چبا رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی عورتوں کا علاج ہے کہ آپ ان سے کم بات کریں، ان کا سارا خرچہ اٹھائیں، اور آپ اپنے سکون کے لیے حلال شادی کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز حرام تعلقات رکھو گے یا آپ اپنے اوپر ظلم کرو گے۔ دوسری شادی کرو، آپ حلال رشتے کو اپناؤ، حلال رشتے میں اس کو باندھو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حلال میں جو نعمت اور رحمت اور برکت رکھی ہے نا، یقین جانو آپ نے دوسری شادی کرو گے، پہلی والی خود بخود سیدھی ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ دیکھو میں خود عورت ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی عورت کا گھر خراب کر رہی ہوں، میں ان کم چند اکا دکا 4-5 ان عورتوں، ان خواتین کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے اپنے مردوں کے جینا حرام کیے ہوئے ہیں۔ وہ میرے ذاتی معاملہ میں نے خود دیکھا ہے، جنہوں نے بہت زیادہ پریشان ہو کے جو ہے میرے بھائی سے کہا تھا کہ مشورہ کر کے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ انتہائی شریف آدمی، انتہائی محبت کرنے والا آدمی اور پیسے والا آدمی، لیکن اس کے باوجود اس کی نہیں چل رہی سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عزت دار آدمی تھا، لیکن وہ سکون تلاش کرنے کے لیے فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے یا ٹویٹر ہے، جو بھی ایپ یوز استعمال ہوتا ہے دوسری لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن اختیار کرنے میں، تو یہ بھی حرام رشتہ ہوگا۔ اگر آپ فیس بک یا ٹویٹر یا انسٹاگرام یا کسی اور کے ذریعے کسی لڑکی یا کسی لڑکے کے ساتھ آپ تعلقات بنا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، اور تو یہ بھی حرام کے زمرے میں جا رہا، تو آپ حرام تعلق مت رکھو نا۔ اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ رشتہ پیغام بھیجو، یا آپ رشتے والیوں کو کہو، گھر والوں کو کہو، رشتہ داروں کو کہو کہ بھائی مجھے دوسری شادی کرنی ہے، آپ میری دوسری شادی کروائے، کیونکہ مجھے اس میں نہ سکون مل رہا ہے، نہ لذت مل رہی ہے، نہ محبت مل رہی ہے، میری زندگی حرام ہوئی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے تو صبر کریں۔ صبر اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے، وہ کنجی ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہے سب لوگوں کو، لیکن وہ لوگ اس کو کیا نہیں کرتے، اختیار نہیں کرتے، اپناتے نہیں ہیں، اس نعمت کو، اس کنجی کو، اس دولت کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ صبر کرو، صبر کا اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے، صبر کا تو اللہ تعالیٰ نے 90 مرتبہ تو قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے صبر کا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو صبر کریں، حرام رشتے سے بچیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذلت دنیا میں بھی نہ ملے اور آخرت میں بھی نہ ملے اللہ کی جانب سے، تو آپ نے صبر کر کے اسی عورت کے ساتھ بسیرا کرنا ہے جس عورت نے جینا حرام کیا ہوا ہے، اور سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ نے دوسری شادی کر لینی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسی خاتون کے ساتھ شادی کریں جو آپ کو سکھ دے، محبت دے، خوشی دے، اور آپ کی خدمت کرے۔ کیا کرے؟ آپ کی خدمت کرے۔ قریش کی عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کی عورتیں اتنی بہترین ہیں کہ اپنی خاوند کی بے انتہا خدمت کیا کرتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ ایسی خدمت گزار، محبت کرنے والی، عزت دینے والی خاتون سے دوسری شادی کر لیں، نہ کہ آپ ایک حرام رشتے میں جائیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بہت ہو گیا ہے کہ مغربی ممالک سے جو ہے انسپریشن لے کر دوسری عورتوں کے پاس جایا جا رہا ہے، اور حرام رشتے بہت کھلم کھلا ہو رہے ہیں کہ دوست ہے، گرل فرینڈ ہے، یہ حرام ہے، یہ نہ کریں۔ آخرت میں تو اس کا ہے، میں نے ابھی بتایا آپ کو، اس کا جرمانہ آپ کو بھرنا پڑے گا، اور دنیا میں بھی اس کی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ آپ نہیں جا رہے ہو کسی سے پوچھنے کہ آپ کی گرل فرینڈ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، پھر کیا بنا؟ اب تو نظر نہیں آ رہا، اب تو آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا، منگنی ٹوٹ گئی، یہ ٹوٹ گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ تو آپ کو کسی کی بھی پرسنل لائف کے بارے میں وہ چیز معلوم نہیں ہوتی جو بعد میں ہوئی ہے، حرام رشتے کے چلتے جو بعد میں ٹوٹنے پر جو ہوا ہے وہ آپ کو نہیں معلوم۔
سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ وہ جاننے کی کوشش بھی مت کریں، کسی کی پرسنل زندگی میں جھانکنے کی کوشش بھی نہ کریں، لیکن اپنی زندگی کو سدھارنے کی ضرور کوشش کریں۔ دیکھیں 4 دن کی زندگی ہے، یہ یوں ہی ختم ہو جائے گی، ابھی ہم پلک جھپکیں گے اور یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ خود اپنی آنکھیں بند کر کے دیکھیں، بچپن سے لے کے اب تک کی آپ کی جو زندگی گزری ہے وہ کتنی گزری ہے، وہ ایک پل بھر میں آپ کی دماغ میں ساری رولنگ ہو جائے گی، اور وہ اپنے آنکھیں کھولی پل بھر میں یا بیٹھے 2 منٹ کے اندر اندر جو آپ نے اپنے بچپن سے لے کے ابھی تک کی ساری زندگی آپ نے دیکھ لی۔ اگر آپ پل کے بند کریں گے اور اگلے پل آپ کھولیں گے، کیا معلوم آپ کو بڑھاپا ہو یا ہم قبر میں ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ 2 پل کی ہی زندگی ہے تو اس کو اللہ کی ناراضگی میں کیوں ہم نے گزارنی ہے؟ کیوں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینی ہے؟ کیوں ہم نے دنیا میں بھی ذلت اٹھانی اور آخرت میں بھی ذلت اٹھانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے ہمیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہے نا، ہم نے تو ان کو فخر کروانا ہے نا اپنی ذات سے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے نا۔ تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ہمیں حرام سے پیچھا چھڑا کر حلال رشتے میں ہی صبر شکر کے ساتھ زندگی کیا کرنی گزارنی ہے۔ امید کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ میری بات آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ گئی ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔